وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہت سی ادائیں، بہت سے طریقے دنیا میں زندہ فرمائے بطور شریعت کے، جو مقربین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادائیں اختیار کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بعد کے لوگوں کے لیے بطور شریعت کے جاری کر دیا کہ قیامت تک ان کی یادیں باقی رہیں اور ان کی وہ ادائیں قیامت تک زندہ رہیں۔ انہیں شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی احکام دے کر آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر پورے اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو بھی جس قدر آزمایا گیا اتنا کوئی آزمائش پہ پورا نہیں اترا جتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش پہ پورے اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا کرتے گئے۔ انہیں احکام میں سے ایک حکم اپنے بیٹے کی قربانی کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ پر اس کو واجب قرار دیا۔ قیامت تک لوگ اس سنت کو، اس طریقے کو ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کی جہاں پر بھی ہو، آج لوگ جانتے ہیں کہ شیطان اور شیطانی قوتیں اس زندگی کو نصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی تو اس کے ساتھ مزید چیز لگا کر اس کی شکل کو بگاڑتا ہے اور کوئی اس شکل میں کمی کر کے اس عمل کی شکل کو بگاڑتا ہے تاکہ وہ ادا اسی شکل میں قیامت تک زندہ نہ رہے۔ جتنا ہو سکے وہ تبدیل ہو جائے۔ کوئی کمی کے نام پہ اس کو بگاڑنا چاہے گا، کوئی بیشی کے نام پہ اس کو بگاڑنا چاہے گا، لیکن جو لوگ اہل اللہ ہیں وہ اہل اللہ کی زندگی کو اسی طرح قیامت تک باقی رکھنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جس شکل میں انہوں نے اس حکم کو مکمل کیا تھا۔ بہت توجہ جی، وہ حکم اس وقت تک ادائے خلیل کہلائے گا جب اس میں کمی بھی نہیں اور اس میں بیشی بھی نہیں۔ جب وہ کمی یا بیشی آ گئی اب وہ ادائے خلیل نہیں ہے، یہ کسی اور کا طریقہ ہوگا۔ اب دو قسم کے لوگ آئے، ایک نے اضافہ کیا تاکہ شکل بگڑ جائے اور کسی نے کمی کی تاکہ شکل بگڑ جائے، لیکن اہل حق نے ادائے خلیل کو اسی شکل میں رکھا جس شکل میں انہوں نے ادا کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کی ادا کو اتنا پسند کیا تو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قربانی کرو۔ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ مطلقاً امر وجوب کے لیے آتا ہے اور یہاں پر بھی وانحر کا حکم وجوبی ہے کہ واجب ہے کہ قربانی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پہ اب اس سنت کو مٹانا، اس کو توڑنا، اس کی سائی شروع ہوئی بہت توجہ فرمائیں۔
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا تھا وہ خواب سنت کے لیے نہیں تھا کہ دل چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ اگر اتنا غیر اہم ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اختیاری سا حکم ہے، چاہے تو کر لیں چاہے تو نہ کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو واجب سمجھا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو واجب سمجھا ہے اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا فصلی لربک وانحر، آپ قربانی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو بندہ صاحب وسعت ہے پھر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس کو لازم اور ضروری قرار دیا۔ جب ایک بندے نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر کے اس کو گوشت کو کھایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی قربانی ہے جو گوشت کے لیے ہے، تو اس پر لازم ہے کہ نماز کے بعد دوبارہ قربانی کر۔ اگر ضروری اور واجب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی دوبارہ اس بندے سے قربانی نہ کراتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کو واجب سمجھا۔ اللہ کے نبی کو قرآن کا حکم آیا کہ آپ قربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب وسعت ہے قربانی ضرور کرے۔ جس بندے نے وقت پر قربانی نہیں کی اللہ کے نبی نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک تمام اہل سنت والجماعت تمام مسلمان اس کو واجب سمجھ کے ادا کرتے رہے۔ کسی صورت میں بھی صاحب وسعت لوگوں پر کسی فقیہ کسی محدث نے اس کو ایسا نہیں کہا کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اب اس اصل شکل کو بدلنے کے لیے بنیاد پہ حملہ کیا ہوا کہ جی یہ تو سنت عمل ہے، چاہے کر لو چاہے نہ کرو، یہ سنت عمل ہے چاہے کر لو چاہے نہ کرو۔ اب شکل بدلنے کی سازش تھی کہ جب سنت کہیں گے تو ہر آدمی کو بخل کرے گا، کوئی کنجوسی کرے گا اور کوئی کسی بہانے سے جان چھڑائے گا۔ اس وجود کو مسمار کرنے کی مسخ کرنے کی کوشش شروع ہو گئی کہ نہیں جی سنت ہے۔ ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ بہت توجہ فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے 1 سال قربانی نہیں کی تھی، اس لیے قربانی پتہ چلا کہ واجب نہیں سنت ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ جو مال آتا تھا صدقہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بینک اکاؤنٹ کے ہوتے ہوئے وہ ٹاٹ کا لباس نہیں پہنا تھا، انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے بعد ان کو یہ کیفیت آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بسا اوقات دونوں صاحب وسعت نہیں ہوتے تھے، صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے۔ جب صاحب نصاب نہیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے فقط اس بات سے ہم قربانی کے وجوب کا انکار کر دیں، یہ اللہ کے حکم کو مسخ کرنے کی بہت بڑی سازش اور بہت بڑی کوشش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ بیٹھے ہیں، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا کچھ دے دیا، پھر سوال کیا کچھ دیا، اس نے پھر سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیض پکڑی اور فرمایا اللہ کی قسم عمر اس قمیض کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس ایک قمیض ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کو واجب سمجھا، قرآن نے بھی قربانی کے وجوب کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے مالداروں پر قربانی کو لازم کیا۔ اس لیے ہر صاحب وسعت مالدار پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ شدید گناہ گار ہوگا، واجب کا تارک ہوگا۔ اس پہ مسئلہ اور کر دوں، ہمارے وہاں ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ گھر میں جو مرد ہے اس نے قربانی کرنی ہے، عورت کے پاس جتنے پیسے جتنا زیور جتنی چاندی ہو وہ قربانی نہیں کرتی، جبکہ عورت کے لیے علیحدہ نصاب ہے، مرد کا علیحدہ نصاب ہے۔ اگر عورت صاحب وسعت ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد نصاب کے بقدر مال موجود ہے، اس پر قربانی کا کرنا واجب ہے، وہ قربانی چھوڑے گی تو گناہ گار ہوگی۔ بسا اوقات ہمارا یہ عذر ہوتا ہے کہ اس کے پاس سونا تو ہے لیکن پیسے نہیں ہے، سونا بیچ کے قربانی کر لے یا آپ اس کو ہدیہ دے دیں اور پھر وہ قربانی کر لے، بہر صورت اس پر قربانی کا کرنا واجب
اور لازم ہے۔ تو پہلی چیز کہ قربانی واجب ہے، قربانی کا عمل سنت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اس کو نصب کرنے کی پہلی کوشش کہ واجب نہیں ہے جی سنت ہے، یہ بہانہ بنا کر اس کو چھڑانے کی کوشش کی گئی۔